الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہم نے 21 لیسن کر لیے ہوئے الحمدللہ، اور اب اس جو جزو ہے اسم والا، اس میں ہمارے پاس 2 لیسن رہ گئے ہیں. آج یعنی ہم سیکنڈ لاسٹ لیسن کریں گے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہمارا اسم والے حصے کا آخری لیسن ہوگا، اور پھر ہم انشاءاللہ فعل والے حصے کی طرف چلے جائیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا الضمائر المنفصلہ، یعنی ایسے ضمیر، ایسے اسماء ضمیر جو علیحدہ لکھے جاتے ہیں، یعنی منفصلہ جن میں فاصلہ ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں سیدھے الفاظ میں کہ جو دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں جملے میں ان کے ساتھ جوڑ کے نہیں لکھے جاتے، وہ منفصل ہوتے ہیں، علیحدہ لکھے جاتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وہی چیز ہے جو جس کو انگلش میں ہم پروناؤن کہتے ہیں، اور اردو میں تو یہی لفظ ضمیر کا ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی شخص یا ایک ہی جگہ یا چیز کے بارے میں جب کوئی بات کر رہے ہوں تفصیلی، تو ایک دفعہ اس کا نام لے لیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم بجائے ہر جملے میں ہر دفعہ اس کا نام لینے کے ہم اس کی جگہ اس کا ضمیر استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ضمیر. تو جیسے مثال کے طور پر زید میرا بھائی ہے، وہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ فلاں کلاس میں ہے، اس کی عمر اتنی ہے. تو وہ اور اس کا اور اس کی یہ جو بعد میں آ رہے ہیں نا ہر جملے میں، یہ وہ ہے پروناؤن، تو وہ ضمیر ہے. اور اس کے حساب سے ہم نے پھر دیکھا تھا کہ 3 قسم کے اسماء ضمیر ہوتے ہیں، ایک غائب کا، ایک حاضر کا، اور ایک متکلم. متکلم تو وہ ہے جو بات کر رہا ہے، اور جس سے بات کر رہا ہے وہ حاضر ہے، اور جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اگر 2 شخص آپس میں بات کر رہے ہیں اور کسی تیسرے کی بات ہو رہی ہے تو وہ غائب کہلاتا ہے. تو اس کو انگلش میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کہتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بورڈ پہ بھی لکھ دیا تھا، وہ چارٹ بنا دیا تھا، آپ کے نوٹس میں موجود ہے، اور میں نے آپ کو وہ تھوڑا اشارے کر کے بھی سمجھا دیا تھا کہ تاکہ آپ کے ذہن میں وہ نقشہ بیٹھ جائے کہ جب آپ استعمال کرنے لگے تو آپ کے فوراً ذہن میں آ جائے کہ یعنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہے، جو بات کر رہا ہے وہ متکلم ہے، اور جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ غائب ہے، تو تھرڈ پرسن ہے. تو ہم اگر تھرڈ پرسن سے شروع کریں تو مذکر کے لیے 1 کے لیے ہوا، پھر 2 کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہم. اور اگر یہ مؤنث ہو تو ہیا، 1 کے لیے ہیا، 2 کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہننا. اور جس سے بات کی جا رہی ہے حاضر جو ہے، اس میں مذکر کے لیے 1 کے لیے انتا، 2 کے لیے انتما، اور جمع کے لیے انتم. پھر اگر مؤنث ہے سامنے والا تو اس سے 1 کو کہیں گے تو انتی، 2 کے لیے انتما، اور جمع کے لیے انتن. اور جو بات کر رہا ہے وہ اپنی بات اگر کرے گا تو وہ کہے گا انا، اور اگر زیادہ ہیں جمع ہے تو پھر نحن. تو یہ اوورآل اس کی پکچر ہے. یہ منفصلہ ہیں، یعنی علیحدہ اگر ساتھ لکھے جائیں تو وہ اس طرح سے ہوں گے. پھر ہم نے جملے استعمال کیے تھے. پھر اس کے بعد مثال کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ایکسرسائز تھی، وہ بھی امید ہے آپ سب لوگوں نے کی ہوگی. جن لوگوں نے مجھے کر کے بھیجی ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کلاس شروع ہونے سے پہلے بھی 2-3 لوگوں نے بھیجی ہے، تو وہ تو خیر میں نہیں دیکھ سکا، لیکن جو پہلے والی مجھے جن لوگوں نے بھیجی ہے اس میں سے ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. وہ نسبتاً مجھے زیادہ بہتر لگی، اس میں بہت کم غلطیاں تھیں. تو اس کو ہم آج کے لیسن کے بعد شیئر کر کے تو اس میں جو کمی بیشی ہوگی وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر لوں گا. اچھا، آج کی کلاس جو ہے وہ بھی اس میں ضمیر کے بارے میں ہے، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا ضمائر منفصلہ، اور آج ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ.
मुनफसिल वो चीज होती है जो अलहदा होती है, मुत्तसिल वो होती है जो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हम कहते हैं ना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मुत्तसिल, जुड़ी हुई चीज। तो वही ज़मीर जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, उसकी एक शक्ल ये भी होगी कि वो जुड़ी हुई होगी। जैसे हम कहते हैं ना ही, अब ही का मतलब है वो, मसलन मैं कहूँ कि जी असलम डॉक्टर है, असलम इज ए डॉक्टर, ठीक है। फिर मैं कहूँ वो अस्पताल में काम करता है, ठीक है। अब वो जहां असलम था वो वहां पे उर्दू में हमने लगा दिया वो, और इंग्लिश में हम कह देंगे ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, तो वो और ही बन गया। फिर अगर मैं कहूँ कि ये उसकी कार है, अब असलम की नहीं मैं कह रहा कि ये असलम की कार, मैं कह रहा हूँ ये उसकी कार है, तो अब मैं क्या कहूँगा, दिस इज हिज कार, और उर्दू में कह रहा हूँ उसकी कार। अब ये जो हिज और उसकी है ना, ये आप समझ लें कि आज हम पढ़ेंगे। ये अरबी में साथ जुड़ के लिखे जाते हैं, कि जैसे अगर कोई चीज कार है ना, उसकी कार, तो हम कार की अरबी लेंगे और उसके साथ जमीर वो वाली जो है ना, वो पहले वाली जो हमने मुनफसिला पढ़ी थी वो नहीं होगी, बल्कि उसके साथ आखिर में लगेगी मुत्तसिला के तौर पर, यानी उसके साथ जुड़ जाएगी। जुड़ने से मुराद भी ये नहीं है कि लाजमी कि वो कोई दो हरफ आपस में मिला के लिखे जाएंगे। अक्सर इस केसेस में जुड़े हुए होंगे, लेकिन कुछ केसेस में जहां लिखना मुमकिन ही नहीं है, मसलन हमजा है और आगे फर्ज किया आगे बा है या कोई रा है, तो अब वो उनको तो हम मिला के लिख नहीं सकते, हमजा अलग लिखा जाएगा, रा अलग लिखा जाएगा, लेकिन वो जो है ना वो ज़मीर मुत्तसिला ही कहलाएगी। अभी हम जब उनको लिख के देखेंगे और मिसालें देखेंगे तो आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह वो मैंने चार्ट बनाया था मुनफसिला का, उसी तरह अगर हम इसका भी चार्ट बना दें ज़मारे मुत्तसिला का, तो आपके ज़हन में इसकी भी एक पिक्चर आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मुनफसिला जो ज़मायर हैं और मुत्तसिला ज़मायर हैं, इनमें फ़र्क क्या है। कुछ तो बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट है, तो वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, तो उससे आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। ज़मायर मुत्तसिला, पहले मुनफसिला था, अब मुत्तसिला हो गया। अच्छा, ये उसी तरह होगा कि जिस तरह वाहिद, मुसन्ना और जमा, और फिर इसमें गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। फिर हमने जैसे उसमें देखा था कि गायब में भी होगा, मुज़क्कर भी होगा और मुअन्नस भी होगा। फिर इसी तरह हाजिर में भी मुज़क्कर और मुअन्नस, लेकिन मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस एक जैसे लिखे जाते हैं, इसलिए हम उनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर देख लें इसको यूं, तो गायब का जो सीगा है उसमें जैसे हमने वाहिद का जो मुनफसिला था वो था हुआ एक के लिए, तो ये होगा हूं, ऐसे हाँ लिखी जाएगी और इसके ऊपर एक पेश होगी, आमतौर पर पेश होगी, बाज़ का इसकी शक्ल चेंज होगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होगा। मुसन्ना के लिए वही है हुमा, और जमा के लिए हुम, ठीक है जी। मुअन्नस में हा, हा और साथ अलिफ होगा तो हा, फिर ये हुमा इसी तरह रहेगा और यहाँ हो जाएगा हुन्ना। फिर हाजिर में वहां हमने कहा था अंता, तो यहाँ होगा काफ, काफ और ऊपर जबर लग जाएगी। ये आमतौर पर ये यानी उसकी जो बुनियादी शक्ल में वो लिख रहा हूँ, हा और काफ। फिर दो के लिए मुसन्ना के लिए क्या होगा, कुमा,
اور جمع کے لیے ہوگا کم. یہ بھی میں مثالوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں. فی الحال آپ نے یہ ذہن میں نقشہ رکھنا ہے. مؤنث کے لیے یہی کاف ہے لیکن اس کے نیچے زیر لگ جائے گی. یہ کا ہے, یہ کی ہے. اور مثنیٰ میں مؤنث کے لیے بھی کما ہے اور جمع میں کننا. اور متکلم میں یا اور اس میں نون لکھنا اور نون لکھنا. یہ ہے مثنیٰ. اور جمع کے لیے جیسے منفصلہ میں تھا نا نحنو اور نحنو, تو یہ متصلہ میں بھی ایک ہی چیز ہے, نون لکھنا ساتھ لگے گا اور جمع کی صورت میں بھی نون لکھنا لگے گا. اب آپ دیکھ لیجئے اس کو. وہاں تھا ہوا, ہما, ہم. یہ ہما اور ہم سیم ہے. پھر یہاں کیا تھا ہیا, یہاں ہا ہو گیا. تو ہیا ہما ہمنا تھا. یہاں تھا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا اور انا اور نحن. تو یہ آپ سمجھ لیں دو یہ اور دو یہ تو چار وہ چیزیں ہیں جو کہ متصلہ اور منفصلہ میں سیم ہے. باقی جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہ کیا ہوگا کہ وہ جو پہلے ہم نے پڑھے تھے وہ کسی اسم کے شروع میں لگتے ہیں. جیسے ہے نا وہ لڑکا تو ہوا الولد. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ چیز لڑکے کی ہے تو پھر ہم اس چیز کا نام, جیسے کتاب ہے تو کتاب ہو, یعنی لڑکے کی کتاب اگر دوبارہ ہم نے ضمیر کے ساتھ لکھنا تو پھر ہا جو ہے نا یہ بعد میں چیز کے نام کے ساتھ لگتی ہے, تو یہ جوڑ کے لکھی جاتی ہے. اسی طرح یہ جو ہما ہے یہ علیحدہ اگر لکھا جائے تو پھر بھی ہما ہی ہوگا, لیکن جوڑ کے لکھیں گے تو پھر بھی ہما ہی ہوگا. اسی طرح ہم اور ہما بھی یہی ہے. لیکن انتا جو منفصلہ تھا اس کی جگہ اگر متصلہ استعمال ہوگا ضمیر تو پھر کاف لگے گا. مذکر کی صورت میں زبر, مؤنث کی صورت میں زیر, کا اور کی. اور دو ہوگا یعنی مثنیٰ ہوگا تو کما, دو چیزوں کی چیز ہوگی اور اس کے ساتھ کما لگ جائے گا, ساتھ جوڑ کے لکھ دیں گے. اسی طرح جمع ہوگا تو مذکر کے لیے کم اور مؤنث کے لیے کننا, یعنی ایک دو سے زیادہ اگر چیزیں ہوں تو ہم کہیں گے کن اور کننا. اور اگر متکلم کے لیے میں کہوں مثلا میری چیز ہے تو اس کے ساتھ یا لگ جائے گا, اور ہماری ہوگی تو نہ لگ جائے گا. اب اس کو آپ مثال سے سمجھ لیں, مثلا قلم ہے یا کتاب ہے یا کرسی ہے یا میز ہے, اس طرح سے کوئی بھی چیز کی مثال مثلا کتاب لے لیتے ہیں ہم, چونکہ اس سے جانتے ہیں, واقف ہیں, اور اردو میں بھی وہی ہے. تو اگر کتاب ہو, اب کتاب کے ساتھ آپ یہ سارے ضمائر جو متصلہ ہیں جڑے ہوئے ان کو ساتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا شکل بنے گی. تو یہ اگر پہلی والا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کتاب. یہ ہے نا کتاب, تو کتاب ٹھیک ہے جی. باقی اوپر پیش لگے گی, یہ دو کی بجائے ایک رہ جائے گی. اور ہاں کتاب ہو. پھر اس کے بعد ہے دو اگر تو مذکر تو ہم کیا کہیں گے کتابہما. کتابوں اسی طرح رہے گا سب کے ساتھ, بس ساتھ ہی جوڑتے جانا. کتابہم. پھر کتابہا. اس کے بعد کتابہما تو وہی رہے گا جیسے یہ تھا, مذکر مؤنث دونوں کے لیے وہی ہے. چلے میں لکھ دیتا ہوں دوبارہ کتابہما. پھر آگے کیا ہے جی کتابہن. اچھا اب آپ یہ ہو گیا سارا کا سارا غائب کا. 6 سیکھے نا, 1 2 3 4 5 6. اب اس کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ کیا ہے, اس کی کتاب, کتاب ہو اس کی کتاب, ہز بک. یہ ہے مذکر کے لیے. اب اردو میں تو ہم مذکر ہو یا مؤنث دونوں صورتوں میں بولتے ہوئے یا لکھتے ہوئے ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کی کتاب. اب اس کی کتاب
جب تک سننے والے کو پتا ہو اگر کہ یہ کس کی بات ہو رہی تو پھر تو اس کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اگر اس کو پتا نہیں ہے پوری بات کا تو اس کی کتاب سے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ کسی مؤنث کی بات ہو رہی ہے یا مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ جبکہ انگلش میں کیا ہے، مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں ہز بک اور مؤنث کے لیے کہتے ہیں ہر بک۔ اسی طرح عربی میں مذکر کے لیے ہے کتابہ اور مؤنث کے لیے ہے کتابہا، یعنی اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے کوئی جس کی کتاب ہے، اور مؤنث ہوگا تو کتابہا کہیں گے۔ پھر آپ دیکھیے ہما دو کے لیے، اچھا ہما عربی میں بھی سیم ہے، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب دو کی بات ہوگی تو ہما ہی لگے گا۔ ان دو مردوں کی کتاب یا ان دو مذکر کی کتاب، اور مؤنث کے لیے بھی ان دو مؤنث کی کتاب، کتابہما۔ پھر آپ آ جائیے جمع میں تو کتابہم ان سب مذکر کی کتاب، یعنی ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ لوگ ہیں جن کی یہ کتاب ہے تو کتابہم۔ لیکن اگر وہ مؤنث ہوں، لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں جن کی کتاب ہے تو ہم کیا کہیں گے، کتابہن، ان سب مؤنث کی کتاب یا ان سب عورتوں کی کتاب۔ یہ ہو گئے غائب کے صیغے 6۔ اب آپ آ جائیے حاضر کی طرف۔ اگر کہنا ہو میں نے کسی سامنے والے کو کہ یہ تمہاری چیز ہے یا یہ تم دونوں کی ہے یا یہ تم سب کی ہے، جیسے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں کہوں کہ جی یہ آج کا آپ کا لیسن ہے، کسی ایک کو مخاطب کر لوں یا دو کو کر لوں یا سب کو کر لوں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ میں حاضر والے صیغے استعمال کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، حاضر میں کیا ہے، اب یہ اکیلے کے لیے کا ہے تو یہ کیا ہوگا، اس کو آپ یوں کر لیں، وہی کتاب اور ساتھ لگ جائے گا کا، کتابوں کا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا، کتابوں کما، پھر کیا ہوگا، کتابوں کم، پھر آپ مؤنث کی طرف آ جائیے، کتابوں کی، نیچے زیر، یہاں زبر تھا تو یہاں زیر آ گیا۔ اس کے بعد کتابوں کو ماں، یہ دو کے لیے مذکر بھی وہی ہے مؤنث بھی وہی ہے، کتابوں کو ماں، اور جمع میں فرق ہو جائے گا، وہ کتابوں کم تھا تو یہ کتابوں کننا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کا اب آپ دیکھ لیجئے، کتابوں کا تمہاری کتاب، یعنی تم ایک مذکر کی کتاب، تم دو مذکر کی کتاب، کتابوں کو ماں، یعنی دو لوگ ہیں سامنے، اگر میں ان کو کہوں کہ جی یہ تمہاری کتاب ہے یا یہ تمہارا قلم ہے، لیکن دو کو میں کہہ رہا ہوں تو پھر میں کیا کہوں گا، کتابوں کو ماں، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہو، دونوں صورتوں میں کتابوں کو ماں، کتابوں کو ماں سیم ہے۔ اگر جمع کی بات کریں گے تو مذکر ہو گیا تھا کتابوں کم، تم سب کی کتاب، اور مؤنث ہوگا تو کتابوں کننا، تم سب عورتوں کی کتاب، تم سب لڑکیوں کی کتاب، یعنی مؤنث کے لیے کتابوں کننا ہو جائے گا۔ پھر اب کیا رہ گیا، متکلم، متکلم ہوگا تو یہ بن جائے گا کتابی، اور یہ بن جائے گا کتابنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ یا جو ہے یہ ساتھ جڑ جائے گی، یہ یہاں نون، نون الف نا ساتھ جڑ جائے گا تو، لیکن اس میں کتابو یا نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کے لکھنے کے حساب سے لہذا یہ کتابی ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، کتابوں اس ایک مرد کی کتاب، کتابہما ان دو مردوں کی کتاب، یہ غائب کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، کتابہم ان سب کی کتاب، پھر کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب۔ اب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات یہ کر رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کتابوں کا، کسی ایک مذکر سے بات کر رہا ہوں، کتابوں کا تم ایک مذکر کی کتاب، کتابوں کما تم دونوں مردوں کی کتاب، کتابوں ان
تم سب مردوں کی کتاب. پھر کتابوں کی، اب میں ایک مؤنث سے مخاطب ہوں، تم ایک مؤنث کی کتاب، کتابوں کو ماں تم دو مؤنث کی کتاب، کتابوں کو نہ تم سب مؤنث کی کتاب. پھر کتاب بھی میری کتاب اور کتابوں نہ ہم سب کی. امید ہے کہ اب آپ کے ذہن میں سارا کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ آپ نے جس طرح تھا نا وہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن، اسی طرح اس کو بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا. تو یہ پکچر آپ کے ذہن میں ہو، بلکہ اس کو بے شک اور کسی طریقے سے اگر ویسے سمجھ نہیں آتی یا ذہن میں نہیں رہتا تو اس کو آپ رٹا لگا لیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو مبنی ہوتی ہیں انہوں نے چینج تو نہیں ہونا ہوتا اور استعمال بھی بہت زیادہ ہونا ہوتا، تو بہتر ہے کہ اس کو آپ کسی بھی طریقے سے میمورائز کر لیں. آپ کو سمجھ میں آ کے ذہن میں کچھ طریقہ آپ کا اپنا، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے میمورائز کرنے کا کسی چیز کو. لیکن آپ اگر کوئی طریقہ آسان نہیں لگ رہا کسی چیز کو یاد رکھنے میں، جیسے کسی چیز کا نام ہے تو وہ آپ نے ایک دفعہ لیا، دو دفعہ لیا، پھر آپ بار بار جب اس سے ملیں گے اس کا نام لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اسی طرح یہ چیزیں نام ہیں اور یہ مستقل اسی طرح رہتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، وہ منفصلہ بھی اور یہ متصلہ بھی. تو کیونکہ ان کا استعمال جملوں میں ہوگا بار بار، کبھی یہ منفصلہ والا استعمال ہوگا یعنی ہوا آ جائے گا، پھر اس کی ضمیر آئے گی متصلہ تو ہو لگ جائے گا. تو یہ آپ نے یاد کر لینی. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہا ہے نا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں اس کے اوپر میں نے پیش لگائی تھی اور یہاں اس کے اوپر الٹا پیش لگا دیا ہے. تو اس کا یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے، آپ یوں کر دیں، یہ جو غائب کی ضمیریں ہیں نا یہ سب کے ساتھ تھوڑی سی تبدیلی بعض اوقات آتی ہے. جیسے دیکھیے کوئی کتاب کی اگر مثال لیں نا تو کتابوں ہو اور کتابہ ہو اور کتاب بھی ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو پیش ہو پہلے والے حرف پہ یا زبر ہو تو پھر دونوں صورتوں میں الٹا پیش لگ جائے گا، اور اگر پہلے زیر ہو تو پھر کھڑی زیر لگ جائے گی، کتاب بھی ہی. اور اگر اس سے پہلے ساکن آ جائے تو پھر پیش ہوگی، اور اگر زیر آ جائے تو پھر زیر ہوگی. یہ تھوڑا جو پریکٹس ہو، جیسے آپ دیکھ لیجیے علیہ، علیہ تو ہم استعمال کرتے ہیں نا، پہلے ہم جملوں میں بھی استعمال کر چکے ہیں. اب دیکھیے اس سے پہلے ساکن آئی ہے نا یا، تو اس کے نیچے زیر ہوگی. لیکن یہ بہرحال یاد کرنے کی چیزیں ہیں اور یہ پریکٹس سے آ جائے گی. جو ہم جملے بنائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا. فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اگر پہلے پیش یا زبر ہو تو پھر یہ الٹا پیش لگے گا، اگر زیر ہو تو کھڑی زیر لگے گی. جیسے اس کی مثال ایک اور ہے، علیہم بھی ہم ہے نا، غیر المغضوب علیہم ہم پڑھتے ہیں نا روز. اب یہ جو ہم تھا نا، ویسے تو نارمل اس کا طریقہ علیہم ہم ہونا چاہیے نا، علیہم. اصل میں کیا ہے، اللہ اور ہم یہ دو الفاظ ملے ہیں نا، یعنی ان پر، علیہم ان پر. تو اللہ اور ہم ایسے تھا، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہم کی بجائے ہم پڑھا جائے گا. اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ صرف پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے اس میں کہ اگر پہلے یا ساکن آ جائے پھر ہم سے پہلے تو پھر ہم پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہا جو ہے وہ بھی اگر یا ساکن ہو تو جیسے علیہ ہے تو ہا کے نیچے زیر لگ جائے گی پیش کی بجائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہی چیز جو ہے نا دوسرے پہ یہ تھی ہننا.
हुन्ना भी होगा अगर तो ये अलई हिन्ना हो जाएगा, अलई हिन्ना। ये जो हुन्ना था नॉर्मल वो या साकिन की वजह से अलई हिन्ना हो गया। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से कोई माने में तब्दीली आएगी, या आपको कोई जुमला डिफरेंट होगा तो फिर आपको कुछ जेर के साथ लिखना पड़ेगा, और अगर और माना होगा तो फिर आपको जबर के साथ या पेश के साथ लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ वो जो उससे पहले वाला हरफ है ना, उसकी शक्ल के मुताबिक ये जबर या जेर या पेश तब्दील होती है। और ये समझ लें तजवीद का कहना है, ये असल में ग्रामर का नहीं है। तो ये पढ़ने के लिहाज से चूंकि इस तरह से पढ़ना आसान है तो लिहाजा वो जेर हो जाता है। जैसे तरमीहिम है ना सूरा फील में, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तो वो तरमीहिम, वो तरमी था ना, तो यानी हिम से पहले या जो आ रही है वो साकिन है, तो हुम की बजाय हिम लग गया। ठीक है, तो ये जहां भी ऐसा आएगा ना तो वो हुम की बजाय हिम, और हु की बजाय ही, और हुन्ना की बजाय हिन्ना, बस ये फर्क है। और इसका इस्तेमाल कम होगा, नॉर्मल ज्यादातर चीजों में ये जो इसकी शक्ल ये आएगी ना किताब के साथ, यही आएगी। तो ये हु हा के ऊपर जो उल्टा पेश है ना, ये अगर पहले पेश आएगी तो उल्टा पेश लग जाएगा। तो ये इसमें थोड़ी सी समझ लें कि एक्सेप्शन थी, छोटी सी ये हो गई। बाकी हमने इसके ये सारी शक्लें देख ली, उसका इस्तेमाल करके देख लिया मिसालों में। अब हम इसको मजीद देख लेते हैं कुछ जुमलों के साथ। ठीक है जी, मसलन कह लें कि जी मैं अगर कहूं असलम, अकरम, या कोई नाम ले लें, अहमद ले लें, महमूद ले लें, महमूद का कलम और महमूद की किताब। ठीक है, महमूद का कलम और महमूद की किताब। अगर ऐसा मैं कहूं तो मतलब तो समझ आ रहा है ना कि महमूद की ये दो चीजें हैं, कलम भी है और किताब भी है। लेकिन ग्रामर के लिहाज से या अदब के लिहाज से या उसकी जो खूबसूरती है जुमले की, उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी कमी लगती है कि असलम की किताब और असलम का कलम। तो हम क्या करते हैं, जब दूसरी बार उसी शख्स का जिक्र आए तो हम उसकी जगह जमीर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बजाय ये कहने के कि अहमद का कलम और अहमद की किताब, हम कहते हैं अहमद का कलम और उसकी किताब। दूसरी बार या तीसरी बार जब जिक्र आता है तो फिर हम उसकी जमीर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, किताबु अहमदिन, अहमद की किताब, और उसका कलम, व कलमो हु, ये अब इसका इस्तेमाल आ गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको ताकि सामने। अहमद की किताब और अहमद का कलम। अब अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो इसकी अरबी क्या बनेगी, किताबु अहमदिन। ऐसे ही हमने पढ़ा था ना, मुरक्कब इजाफी याद करें, मुरक्कब इजाफी पढ़ा था ना कि मुदाफ होगा और मुदाफ इलैह होगा। तो किताबु अहमदिन, और की क्या अरबी है, वाओ, वाह, अहमद का कलम, कलमु। अब अच्छा, अब इसमें कलमु अहमदिन, तो ये दो बार अहमद आ गया, किताबु अहमदिन व कलमु अहमदिन। जिस तरह उर्दू में हमने दो बार उसका नाम लिया, उसी तरह फिर हम अरबी भी करेंगे। लेकिन इसको प्रॉपर ग्रामर के लिहाज से अगर करना हो तो हम उर्दू में भी चेंज करेंगे, और अहमद का कलम की बजाय हम कह देंगे उसका कलम। ठीक है, और जब उसका कलम, अब देखें ना उसी जुमले में है ना, तो जब उसका आएगा तो इसका मतलब उससे मुराद अहमद ही है। इसी तरह अगर अरबी में हम करेंगे तो यहां से हम दूसरी बार उसका अहमद का नाम जो है वो मिटा देंगे और कलम के साथ उसकी जमीर जोड़ देंगे, कलमो हु। अब देखिए मैंने जैसे पहले बताया था ना कि अगर पहले पेश आ रही है तो फिर इसके ऊपर उल्टा पेश लग जाएगा, कलमो हु, किताबु अहमदिन व कलमो हु। ठीक है,
بلکہ اب چونکہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کتاب احمد و قلمہ. ہاں لیکن یہ وہی رہے گا. اچھا اب اس میں ایک اور چیز آ گئی. دیکھیے جب ہم مرکب اضافی بناتے ہیں تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہے نا کہ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر یا بیت احمدی احمد کا گھر. ٹھیک ہے لیکن جب ہم ضمیر متصل لگائیں گے تو اب قلم تو وہ ویسے رہنا کیونکہ یہ مضاف ہے اس کے اوپر تو پیش آنی ہے نا تو اس کے ساتھ ہم قلم ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی مجبوری ہے کہ یہ پیش ہے تو اس کے ساتھ الٹا پیش ہی رہے گا لیکن یہ اصلاً مجرور ہی سمجھا جائے گا. اس کو ہم مجرور کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ اس کی جو حالت ہے نا جو اس کی پوزیشن ہے وہ مجرور ہے. تو اگر ہم گرامیٹیکلی اس کا انالیسس کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ مجرور ہے حالانکہ لکھنے میں اس کے اوپر پیش آ رہی ہے اور اے بھی الٹا پیش ہے. پڑھنے میں تھوڑا سا لمبا سا ہم کھینچتے قلم ہو تو اس کو ہم مجرور اس لیے کہیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ بہرحال ایک خاص بات ہے جو ایکسیپشن میں آتی ہے کہ یہ ہو جو ہے یہ بین کے اوپر پیش کی وجہ سے ہے. ادروائز اگر یہ بھی مجرور ہوتا کسی وجہ سے مجرور ہو سکتا تھا نا کہ مثلا اگر اس سے پہلے آ رہا ہوتا کچھ ایسا لفظ اگر یہ پہلا من ہوتا کسی وجہ سے اس سے پہلے یعنی کوئی حرف جار ہوتا تو اب اس کے بعد اگر ہمیں لگانا ہوتا ہا کی ضمیر لگانی تو پھر ہم کر دیتے قلم ہی یعنی یہ جو ہا کی علامت ہے نا وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کی علامت کیا ہے. اگر تو اس پہ زبر یا پیش ہے تو پھر اس پہ پیش آئے گی اور اگر زیر ہے تو پھر یہ کھڑی زیر آ جائے گی اور اگر یا ساکن ہے تو پھر دوسری زیر نارمل زیر آ جائے گی پھر کھڑی زیر نہیں ہوگی. جیسے وہ علیہ اور علیہم والی مثال دی تھی نا کہ اگر یا ساکن آ جائے تو پھر زیر اور اگر زیر آ جائے تو کھڑی زیر اور اگر زبر یا پیش آ جائے تو الٹا پیش. یہ تین چیزیں ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی. اچھا اب آپ جو ہے نا مزید اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مزید اور کچھ اس کا جو ہے نا ہمیں کلیئر ہو جائے اور پریکٹس کرنے سے میں اب آپ کے ساتھ ہمارے نوٹ شیئر کرتا ہوں. آج کا لیسن جو ہے لیسن نمبر 22 ہم کر رہے ہیں الضمائر المتصلہ یعنی جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اچھا اس میں جو ہے نا وہ یہ مبنی ہے سارے یہ حالت جار ہو یا نصب ہو یا رفعی حالت ہو وہ سارے کے ساری شکلوں میں یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہاں وہ جو جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر پہلے والا حرف کی شکل اگر ڈفرینٹ ہو تو اس کے حساب سے اس کو چینج کر دیں گے. دوسری چیز یہ کہ یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں جیسے وہ تھا نا منفصلہ ضمائر وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں اور یہ بھی معرفہ ہے. اچھا یہ تو وہی چارٹ ہے جو میں نے آپ کو بنا کے پہلے دکھا دیا. یہ دیکھ لیجئے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا اور یا اور نا. اچھا اس کے بعد یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے ایکسپلین کر چکا ہوں. اس میں دیکھ لیجئے کچھ مثالیں ہیں کہ کتاب زیدی و قلمہ یہ وہی میں نے مثال میں نے جیسے احمد لکھ دیا انہوں نے نوٹس میں جو ہے نا وہ زید لکھا ہوا ہے تو زید کی کتاب اور اس کا قلم. پھر معلمہ تو زینبی زینب کی استانی و مدرسۃھا اور اس کا سکول. تو دیکھیے نا پہلے تو زینب کا نام آ گیا کہ زینب کی استانی اور زینب کا سکول اگر کہیں تو وہ صحیح نہیں لگتا تو ہم کہہ دیں گے زینب کی استانی اور اس کا سکول. تو پھر اسی حساب سے ترجمہ کیا ہوا ہے معلمات زینبی و مدرسۃھا. اب ہا کیوں لگا ہے کیونکہ واحد مؤنث ہے تو یہاں پہ یہ والا لگے گا ہمارا ہا. ٹھیک ہے اگر مذکر ہوگا تو ہو اگر مؤنث ہوگا تو ہا. اچھا اب ان مثالوں پر ایک مرتبہ پھر غور کریں دیکھیں قلم ہو اس کا قلم اصل میں تھا زید کا قلم. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ہو کی ضمیر زید کے لیے آئی ہے جو اس جملے میں مضاف الیہ ہے. اس طرح معلوم ہوا کہ یہ ضمیریں زیادہ تر مضاف الیہ بن کر آتی ہیں.
تو یہ زیادہ تر نا مرکب اضافی ہی ہوگا، اکثر کیسز میں یہی ہوگا، سوائے چند کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ مضاف الیہ کے علاوہ استعمال ہو، ادروائز زیادہ تر کیسز میں یہی ہوگا کہ یہ مضاف ہوگا کوئی اسم اور اس کے ساتھ مضاف الیہ، ان ساری جتنی ضمائر دی ہیں نا متصلہ، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی تو وہ اس کا مضاف الیہ بن کے آئے گی، یعنی اس کی، ان کی، ان سب کی، ان دونوں کی، تو یہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی تو اس کے ساتھ نسبت ہوگی تو لہذا وہ مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ آئیں گے۔ اچھا، اس طرح معلوم ہوا کہ یہ ضمیریں زیادہ تر مضاف الیہ بن کر آتی ہیں، اور مضاف الیہ چونکہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس لیے جب بھی مضاف الیہ کی جگہ ضمیر آئے گی تو حالت جر والے چارٹ سے ضمیر لائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ حالت جر ہوگی لیکن ضروری نہیں لکھنے میں بھی اس کے نیچے زیر ہی نظر آئے، وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم نے اسم کی حالتیں دیکھی تھی کہ رفعی، نصبی اور جری حالت ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے بڑا واضح بار بار یہ بات پڑھی تھی کہ اس حالت سے مراد ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر پیش ہوگی تو وہ رفعی ہوگی، اور زبر ہوگی تو نصبی ہوگی، اور زیر ہوگی تو جری ہوگی، بلکہ کئی جگہ پہ یہ کیس نہیں بھی ہوگا، لیکن اس کی پوزیشن جو ہوگی نا جملے میں یا کسی مرکب میں، اس کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی حالت کون سی ہے۔ تو اکثر کیسز میں زیر لگی ہوگی جری حالت میں، لیکن جیسے اب یہ میں نے مثال دی ہے نا، اب اس کے اوپر پیش ہے لیکن یہ ہے اس کی جری حالت، عام طور پر 90% یا اس سے بھی زیادہ کیسز میں زیر لگی ہوگی، لیکن کسی جگہ پہ نہیں بھی ہوگی، تو وہ آپ نے اپنے علم کی بنیاد پہ جو ہم نے سیکھا ہے، جو قواعد سیکھے ان کی بنیاد پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو مجرور حالت ہے، اصلاً یہ مجرور حالت، یہی چیز نصبی اور رفعی حالت کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بعض اوقات ان کے اوپر پیش یا زبر نہیں ہوتی لیکن وہ حالت ان کی وہی ہوتی۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ مرکب اضافی میں ضمیریں زیادہ تر مضاف الیہ بن کر اپنے مضاف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہیں، اس لیے انہیں ضمائر مجرورہ کہتے ہیں، تو یعنی وہ چونکہ اس کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں اور وہ جری حالت میں ہوتی ہیں تو لہذا ان کو مجرور کہہ دیتے ہیں، اور متصلہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ اچھا مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے یہ دیکھیں ربہ، اس کا رب، ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے، دینہن ان عورتوں کا دین یا ان لڑکیوں کا دین، یہ جمع ہے، اموالنا ہمارے اموال یعنی مال، یہ جو روپیہ پیسہ ہے اس کی بات ہو رہی، اموال جمع، مال واحد ہے اور اس کی جمع اموال، تو اموالنا ہمارے مال۔ پھر کیا ہے جی، زواجو کا، اچھا یہ زواجو کا نہیں ہونا چاہیے، یہاں غلط لکھا ہوا ہے، یہ ہے زوجاتو کا، تیری بیویاں، یہ جو ہے نا اس میں ٹائپنگ ایرر ہے، یہ دیکھیے زوجاتن، یہ ہوتا ہے ایک بیوی، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے واحد مثنیٰ اور جمع کا چیپٹر پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو تائے مربوطہ والی مؤنث واحد ہوتی ہے اس کو تثنیہ اور جمع کیسے بناتے ہیں، تو زوجاتن بیوی، زوجتانی دو بیویاں، اور زوجاتن جمع یعنی دو سے زیادہ بیویاں، جیسے مسلمن وہ تو ہو گیا مذکر، مسلمتن مسلمتانی اور مسلماتن، یا معلمتن معلمتانی اور جمع معلماتن، تو اسی طرح زوجتن زوجتانی زوجاتن، تو یہ جو نوٹس میں لکھا ہوا ہے نا زواجو کا، یہ زواجو کا نہیں، یہ ہے زوجاتو کا، اسی کو ہم اگر ملا لیں زوجاتو کا تمہاری بیوی ہے۔ اچھا، میں واپس اس پہ آ جاؤں، جی اس کے بعد کیا ہے
تیری بیوی زوجاتو کا، ہاں یہ صحیح ہے، یہ ایک ہے نا زوجاتن تھا تو زوجاتو کا، پھر ربو کا تمہارا رب، یعنی مذکر کے لیے اگر میں کسی ایک شخص کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رب تو میں کہوں گا ربو کا، پھر کتابہم یہ ہم پہلے بھی مثال میں لکھ چکے ہیں کہ ان سب کی کتاب ہے، لیکن یہ مذکر کے لیے، اخواتکم تمہاری بہنیں، ٹھیک ہے، پھر مالی، اب دیکھیے یہ لفظ ہے اردو میں ہم مالی گارڈنر کے لیے استعمال کرتے ہیں جو باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ ایک ہے لفظ، لیکن یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے مالی، اس میں ایک تو مال ہو گیا یعنی مال و دولت والا مال، اور ساتھ یا متکلم لگی ہے، یہ بات یہ ہم نے پڑھی ہے نا، یا اپنے لیے کہ میں کوئی چیز کروں، جیسے کتاب ہی میری کتاب تو مال ہی میرا مال، پھر زوجوں کا تمہارا شوہر، یہ اب یہ اس میں ایک بڑی جو ہے نا سیریس غلطی ہے، یہ زوجوں کی ہونا چاہیے، زوجوں کی، کیونکہ یہ تو کاف کے اوپر زبر لگاؤ تو یہ مذکر ہوتا ہے، تو یہ تو مرد کا تو نہیں کہہ سکتے تمہارا شوہر، تو یہ کوئی عورت ہے جس کو کہا جا رہا ہے تمہارا شوہر، تو یہ ہوگا زوجوں کی، کاف کے نیچے زیر لگا لیں اس کو، زوجوں کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے عربی میں ترجمہ کریں، یہ اب آپ مشق کہہ لیں یا پریکٹس کہہ لیں، اس میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر باقی آپ کا ہوم ورک بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اس کا رسول، اچھا اب دیکھیے اس کا رسول، یہ وہی ہے نا مرکب اضافی، تو مرکب اضافی میں ہم کیا کہتے ہیں، جس کی طرف نسبت ہو عربی میں اس کو پہلے لاتے ہیں، اور جس چیز سے نسبت ہو اس کو بعد میں لاتے ہیں، تو جیسے اللہ کا رسول رسول اللہ، رسول پہلے آئے گا اللہ بعد میں آئے گا اور وہ مجرور حالت میں ہو جائے گا رسول اللہ، تو اس کا رسول، اب یہ وہی بات ہے نا کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے اور پھر آگے آ رہا ہے اس کا رسول، تو اللہ کا رسول کہنے کی بجائے اس کا رسول یعنی ضمیر آ گئی، تو اس کا کیا ہوگا، رسول پہلے آ گیا اور پھر اس کا ہا لگا، تو پھر لام کی ایک پیش ہٹ گئی تو ہا کے اوپر الٹا پیش لگ گیا، تو رسول ہو، یہ ہم نے قرآن پاک میں بار بار پڑھا ہے رسول ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد میری قمیض، اچھا اب یہ جو ہے نا ویسے تو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قمیض نہیں کہنا چاہیے، قمیض کہنا چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے ہاں یہ قمیض ہی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس کو قمیض ہی لکھا ہوا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کو ضاد کی بجائے سواد کرتے ہیں، یہ قمیص ہے، یعنی عربی میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور غالباً عربی سے ہی اردو میں گیا ہے، لیکن بہرحال یہ قمیض نہیں ہے، یہ قمیص ہے، سواد ہے، تو میری قمیض قمیض سی، ساتھ یا لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے اس کا بندہ، اب بندہ کیا ہوتا ہے عبدن، تو اس کا بندہ ہو عبدو ہو، یہ بھی آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا عبدو ہو، پھر میرا جینا میرا مرنا اس کی حمد، ان دونوں کا گھر، یہ اب دونوں کی بات آئی ہے تو اس میں کیا ہوگا ان دونوں، یعنی غائب ہے نا تو ہما، یہ ہم نے پڑھا ہے نا ہما، یہ مذکر کے لیے بھی ہما ہے مؤنث کے لیے بھی ہما ہے، تو یہ جو ان دونوں کا گھر ہے اب اس میں مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ اردو پہ واضح نہیں ہو رہا، تو لہذا آپ نے ہما لگانا ہے، وہ جس نے لکھا ہے یا جس کے ذہن میں ہوگی بات وہ مذکر ہے مؤنث ہے دونوں صورتوں میں ہما ہی لگے گا، تو گھر کی کیا ہے بیتن، تو بیتہما ان دونوں کا گھر، مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں صورتوں میں بیتہما۔ پھر اور اس کے بعد یہ سارے الفاظ تو آپ کے جانے پہچانے، گاڑی کو سیارہ تم کہتے ہیں تو میری گاڑی سیارتی، ٹھیک ہے، تا کے نیچے زیر لگ جائے گا تو سیارتی۔ پھر اور کیا ہے تمہارا دین دینکم، جمع ہوگا اگر یہاں تمہارا دین سے مراد، اگر تو تمہارا سے مراد ایک ہے تو پھر دینوں کا، اور اگر مؤنث ہے تو دینوں کی، اور اگر دو ہیں تو دینوں کو ماں، اور اگر جمع ہے تو دینوں کم، دیکھیں نا یہ اسی حساب سے آپ نے چینج کرتے جانا ہے، تو جتنا یہ زیادہ استعمال کریں گے آپ کے ذہن میں یہ پکا ہو جائے گا کہ کہاں کا لگنا ہے، کہاں کی لگنا ہے، کہاں کما لگنا ہے، کہاں کم لگنا ہے، یا لگنا ہے یا نہ لگنا ہے، یا ہو یا ہما یا ہم یا ہا یا ہما یا ہونا، یہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی اس میں لگے گا، تو بس آپ بار بار کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی، اور اس میں کوئی خاص چیز ایسی نہیں، ہمارے اعمال اعمالنا، تو
تو یہ آپ نے سارے اس میں خالی جگہ پر کر دینی ہے، سوچ سمجھ کے لکھنا ہے اور واضح لکھنا ہے، اور اس کے اوپر نا وہ لگایا کریں حرکات بھی، تاکہ آپ کے ذہن میں جو چیز ہے وہ سامنے آ جائے کہ آپ کہیں غلطی تو نہیں کر رہے. کیونکہ جب پڑھتا ہے بندہ تو پھر تو سمجھ آ جاتی کہ وہ زبر بول رہا ہے یا زیر بول رہا ہے یا پیش بول رہا ہے، لیکن اگر لکھا ہوا بغیر حرکت کے تو پھر نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے ذہن میں اصل میں کیا ہے. تو اس لیے پوری حرکات لگایا کریں. یہ آپ کی ہوگی ایکسرسائز. اور باقی یہ عربی میں دیے ہوئے ہیں جملے، اور اس میں خط کشیدہ اسماء کی جگہ مناسب ضمیر استعمال کریں. اچھا اب یہ اس کو پہلے سمجھ لیں کرنا کیا ہے. یہ جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں الفاظ، ان کی جگہ آپ نے پروناؤن لگانا ہے، یعنی اس میں ضمیر لگانا ہے. ان کو ہٹا دینا. جیسے پہلا ہے نا، میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں، بیت زیدن، تو کیا ہے یہ زید کا گھر. ٹھیک ہے، بیت زیدن زید کا گھر. لیکن اگر ہم نے زید کی جگہ اس کی ضمیر لگانی ہو تو پھر کیا کریں گے، بیت ہو. زید ہے نا ایک اور مذکر ہے تو ہا لگ جائے گی اور اس کے اوپر پیش، بیت ہو الٹا پیش لگ جائے گا. ٹھیک ہے. باب المسجدی، مسجد کا دروازہ، تو اس میں کیا آئے گا، وہی آئے گا باب ہو. اب ہمارے سے غلطی ہونے کا امکان یہ ہے کہ ہم اردو میں جب بات کرتے ہیں تو ہم مسجد کو مؤنث تصور کرتے ہیں، لیکن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں یہ مسجد کو مذکر سمجھا جاتا ہے، تو لہذا ہم ہا نہیں لگائیں گے، ہو لگائیں گے، باب ہو. پھر اسی طرح کیا ہے، کتاب حامد و محمود. اب یہ دو آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، مداخل ہے، دو آ گئے ہیں، حامد بھی ہے اور محمود بھی ہے. تو آپ دو کے لیے کیا کریں گے، کتاب حامد و محمود. اب اس کا مطلب یہ نہ تو متکلم ہے اور نہ حاضر ہے، تو یہ غائب کا صیغہ نا کہ ایک شخص دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہ کتاب حامد اور محمود کی ہے، جو وہاں موجود نہیں ہے. اگر موجود ہیں بھی تو جس سے بات ہو رہی ہے یہ وہ نہیں ہے. یعنی اگر حامد اور محمود یہاں بیٹھے ہیں اور میں بات آپ میں سے کسی سے کر رہا ہوں تو میں کہوں گا یہ کتاب حامد اور محمود کی ہیں، وہ تھرڈ پرسن. یعنی غائب سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ سین سے ہی غائب ہوں. غائب سے مراد ہے کہ اس بات میں وہ نہیں ہے، بے شک وہ سن بھی رہے ہوں. تو بات جو دو لوگوں کے بیچ میں ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہو رہی ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، اور اردو یا عربی میں ہم اس کو غائب کہہ دیتے ہیں. تو غائب سے مراد ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر وہ پاس بھی بیٹھے ہیں تو وہ اس حساب سے اس سینس میں غائب ہی تصور کیے جائیں گے کہ ان کی بات ہو رہی ہے لیکن ان سے نہیں ہو رہی. تو یہ کیا ہے، ایک بندہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہ حامد اور محمود کی کتاب ہے. تو اب اگر یہاں ضمیر لگانا ہو تو کیا کریں گے، غائب اور مثنیٰ اور مذکر، کیونکہ حامد اور محمود دونوں مذکر ہیں نا. تو مذکر کے لیے مثنیٰ کی غائب کی ضمیر کیا ہے، ہما. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، کتابہما، با کے ساتھ یہ بلکہ میں نے یہاں جو لکھا یہ کتابہما، یہ اس کا آنسر ہے، کتابہما، ان دونوں کی کتاب. پھر اسی طرح آپ باقی میرا خیال ہے آپ کر لیجئے گا، یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. بیت المسلمین، مسلمانوں کا گھر، آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں. تو یہ جہاں جہاں انڈر لائن کیا ہوا نا، اس کی جگہ آپ نے ان میں سے کوئی ایک ضمیر لگانی ہے. وہ آپ کی سمجھ میں جو آئے گی نا اس کو دیکھ کے. اگر واحد مذکر ہے تو ہوا ہو لگ جائے گا، واحد مؤنث ہے تو ہا، اگر مثنیٰ ہے تو مذکر اور مؤنث دونوں صورتوں میں ہما، جمع ہے تو ہم، مذکر کے لیے مؤنث کے لیے ہونا، اور پھر کا کمکم کی کمکنا، اور متکلم کے لیے یا نہ لگ جائے گا. تو یہ آپ نے اس کی ضمیریں لگانی ہے. تو یہ دونوں اگر آپ ایکسرسائزیں مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز پہ مکمل عبور حاصل ہو جائے گا. پھر یہ من القرآن کچھ نئے الفاظ ہیں آپ کے لیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ لیسن ختم ہو جائے گا. اب ہم آ جاتے ہیں جی پچھلی ایکسرسائز کی طرف. یا یہ ہے کہ فی الحال اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں. کوئی فی الحال جو ہم نے پڑھا ہے نا اس کے بارے میں اگر کوئی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ ہاتھ اٹھا دیجئے تاکہ اس کا میں جواب دوں، اور پھر ہم ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں. جی کسی کا سوال ہے، یا اگر کسی نے لکھ کے بھیجا ہو تو میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں چیٹ میں. نہیں فی الحال نہ تو کوئی لکھا ہوا سوال آیا ہے اور نہ ہی آپ میں سے کسی نے بول کے پوچھا ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی آپ ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہاتھ اٹھا ہوا مجھے نظر آئے گا تو میں ان کو پھر کال کر لیتا ہوں.
یا مزید آپ سوچ لیں، چلو اینڈ پہ ہم بات مزید کر لیں گے اگر کسی کا سوال ہوگا. تو فی الحال ہم جاتے ہیں ہماری ایکسرسائز کی طرف. پچھلے لیسن کی جو ایکسرسائز تھی یہ تھی جی. اچھا، میں نے آپ کے ساتھ ہمارے ایک پارٹیسپینٹس جو ہیں انہوں نے جو اس کا حل کر کے مجھے بھیجا تھا، ویسے تو 5-6 لوگوں نے بھیجا ہے، لیکن جو مجھے زیادہ بہتر لگا جس میں کم یعنی خامیاں تھیں یا تھوڑی ضرورت تھی درست کرنے کی، وہ والا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا تھا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو شیئر کروں آپ سے تاکہ اس میں جی پہلا ہے وہ استانیاں کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا ڈم ہے، مجھے بھی پڑھنے میں بہت آسانی سے نہیں پڑھا جا رہا، لیکن بہرحال آپ کو میں شیئر تو پہلے بھی کر چکا ہوں. آپ اپنی اسکرین پہ اس کو میرا حل وہ بھی زوم بھی کر سکتے ہیں، بڑا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا کیا تھا جی، وہ استانیاں کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں. اب یہ کوشچن ہے. تو حل اولئک المعلمات قائمات او جالسات. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. اچھا، اگر اس کے ساتھ اولائے کا نہ بھی لگائیں تو پھر بھی صحیح ہو جائے گا. حل المعلمات، کیونکہ یہ معرفہ جب لگائیں گے نا تو پھر اولائے کا یا اس کی اور جو دوسری جو اس میں اشارہ کوئی نہ بھی لگائیں تو پھر بھی وہ صحیح سمجھا جائے گا، لیکن یہ صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی، وہ کھڑی نہیں بلکہ بیٹھی ہیں. اچھا، یہ اب اس سوال کا جواب ہے. وہ کھڑی نہیں بلکہ بیٹھی ہیں. لیسا ہننا قائمات بل جالسات. یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی پہلے لیسا کی وجہ سے وہ قائمات ہو گیا، ٹھیک ہے نا، منسوب ہو گیا. لیکن جب بل لگ گیا تو پھر وہ واپس اپنی اصل حالت میں چلا گیا، جالسات یعنی رفعی حالت میں. یعنی وہ بیٹھی، وہ کھڑی نہیں ہے بلکہ بیٹھی ہیں. اچھا، آگے ہے سچائی اور بھلی بات شاندار کامیابیاں ہیں اور خیر کثیر ہیں. اچھا، سچائی تو ہو گیا الصدق، ٹھیک ہے، اور بھلی بات المعروف. اچھا، المعروف خالی بھی ویسے ٹھیک ہے، لیکن القول المعروف، بھلی بات، قول ہوتا ہے نا کہنا، بات، تو اگر یہاں لگا دیا جائے نا والقول المعروف تو یہ یعنی مرکب توصیفی بن گیا. القول المعروف، بھلی بات، بات ہو گیا اسم اور اس کی یعنی موصوف بن گیا اور اس کی صفہ کیا ہے، بھلی. تو بھلی بات مرکب توصیفی بنا تو القول المعروف. آگے کیا ہے، شاندار کامیابیاں ہیں. فوزانی عظیمون انہوں نے لکھ دیا. اب دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسی خبر ہوگی اس کے ساتھ اس کی صفہ بھی اسی طرح سے آئے گی. یعنی اگر یہ فوزانی ہے یعنی مثنیٰ ہے تو پھر اس کی صفہ بھی مثنیٰ حالت میں آنی چاہیے. تو یہ ہونا چاہیے فوزانی عظیمانی، عظیمونا کی بجائے عظیمونا، فوزان عظیمان. اور آگے کیا ہے، اور خیر کثیر ہیں وہ خیران کثیران. یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ایک چیز کو، ایک کام کو کرنے کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک بات کو کہنے کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے طریقے ہی درست ہوں. کیونکہ اگر ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو اس کا مطلب ہم نے جو بھی طریقہ اپنایا ہے وہ کسی کام کو کرنے کا یا کسی جانے کا جو راستہ اپنایا ہے یا کوئی بات کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر سننے والے کی صحیح سمجھ میں آ گئے اور وہ قواعد کے لحاظ سے غلط نہیں ہے تو پھر وہ سارے ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو ہم اگر آخر میں یہ بھی کہہ دیں نا وَخَيْرٌ كَثِيرٌ تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اب یعنی خیر کثیر ہیں. ویسے تو جمع وہ یعنی تسنیہ کے لحاظ سے ہی آنا چاہیے. یہ جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے، اس میں غلطی صرف عظیم ہونا کی ہے، یہ عظیم آنے آنا چاہیے. لیکن وہ خیر کثیر بھی کہہ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا، آگے جی اچھی نصیحت صدقہ ہے اور وہ بہت ہی مقبول ہے. اچھی نصیحت کیا ہوگی جی، الموعظۃ الحسنۃ. ٹھیک ہے، ویسے نصیحہ بھی کہہ سکتے ہیں، النصیحۃ الحسنۃ. پھر کیا ہے جی، صدقہ ہے، صدقۃ. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ مبتدا ہو گیا معرفہ الموعظۃ الحسنۃ، کیونکہ یہ تو دونوں صفہ موصوف ہے نا.
یعنی اچھی نصیحت. تو یہ تو آئیں گے دونوں معرفہ، لیکن جو خبر ہے وہ نکرہ ہوگی صدقۃ، اور وہ بہت ہی مقبول ہے. وَهِيَ مقبولۃ جداً. ہاں ٹھیک ہے جی. مقبولۃ یعنی مقبول ہے، اور جداً ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو مزید بڑھانا ہو. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا ویری مچ یا ویری گڈ، ٹھیک ہے، یا ویری لانگ، یعنی جس چیز کو زیادہ کرنا ہو تو ویری کا لگاتے ہیں نا ہم، یا اردو میں ہم بہت لگا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، بہت ہی مقبول ہے، مقبولۃ جداً. اچھا آگے کیا ہے؟ ہم لوگ کھلاڑی نہیں ہیں بلکہ ہم خوش دل اساتذہ ہیں. اب ہم کی عربی ہوگی نحنو. ہم لوگ کھلاڑی نہیں ہیں. نحنو لیسا لائبینا. ٹھیک ہے، اب یہ لائبونا سے لائبینا ہو گیا لیسا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لائبینا بل نحنو معلمونا مبسوطون. ٹھیک ہے جی، نحنو معلمون مبسوطون، یہ اس کی خبر ہو گئی نکرہ حالت میں. ہم کھلاڑی نہیں ہیں بلکہ خوش دل اساتذہ ہیں. نحنو لیسا لائبین بل نحنو معلمون مبسوطون. اچھا یہ بعد میں اگر نحنو نہ بھی لگائیں نا تو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر میں کہہ دوں نا نحنو لیسا لائبین بل معلمون مبسوطون، جیسے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں تو اگر ہم نہ بھی لگائیں تو ہم کہتے ہیں ہم لوگ کھلاڑی نہیں ہیں بلکہ خوش دل اساتذہ ہیں. تو دونوں صورتوں میں صحیح ہے. اچھا آگے ہے جی، کیا زمین اور سورج دو واضح نشانیاں نہیں ہیں؟ اچھا جی، حل الارض والشمس لیسا. اچھا یہ جو لیسا ہے نا پہلے آنا چاہیے. حل لیسا الارض والشمس، ایسے زیادہ صحیح ہے. وہ مطلب تو سمجھ میں آ جائے گا لیسا اگر بعد میں لگائیں گے، لیکن جو پراپر طریقہ ہے نا وہ یہ کہ لیسا یا ما یا ان جو منفی کے لیے لگاتے ہیں نا ہم، تو وہ شروع میں لگاتے ہیں. تو حل ہو گیا کوشچن مارک کے لیے، تو حل لیسا الارض والشمس. آگے کیا ہے جی؟ واضح نشانیاں نہیں ہیں. آیاتین بینتین. ٹھیک ہے، آیاتن ہوتا نشانی اور بینتن وہ مؤنث کے حساب سے اس کی صفہ ہو گئی. تو اب یہ چونکہ دو چیزیں ہیں تو ہم نے اس کو مثنی حالت میں لے لیا، اور لیسا کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ اپنی اس کی حالت رفعی سے نسبی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ حل لیسا الارض. بس اس جملے میں باقی سب ٹھیک ہے، لیسا حال کے بعد لے ہیں تو باقی ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے جی کہ اسی سوال کا جواب ہے کیوں نہیں وہ دونوں کھلی نشانیاں ہیں اور وہ مخلوقات ہیں. اچھا جی، اب یہ جو کیوں نہیں وہ دونوں کھلی نشانیاں ہیں اور وہ مخلوقات ہیں، اب مجھے اس کا دوسرا حصہ شیئر کرنا ہے. تو جی کیوں نہیں کو ہم نے دیکھا تھا بلا. ٹھیک ہے، بلکہ ہو تو بل، لیکن کیوں نہیں کا معنی لانا تو پھر بلا. بلا ہما آیاتانی بینتانی. ٹھیک ہے، اس میں تھا نا آیاتینی بینتین، اس کی چونکہ حالت چینج ہو رہی تھی. اب یہاں حالت چینج نہیں ہو رہی کیونکہ یہ منفی کا نہیں ہے، لیسا وغیرہ نہیں ہے. تو آیاتانی بینتانی وہما مخلوقاتانی. مخلوقاتن ہوگا نا تو مخلوقاتانی. اچھا جی، کیا خوش دل استانیہ محنتی نہیں ہیں؟ یہ بھی اسی طرح کا ہے، سوال بھی ہے اور منفی بھی ہے. حل تو یہاں بھی وہی ہوگا، لیسا آپ شروع میں لگا دیں. حل لیسا المعلمات المبسوطات. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی غلطی اور یہ کہ المعلمات اور المبسوطات لکھا ہے انہوں نے. تو یہ ال جب لگتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ تنوین ختم ہو جاتی ہے، یا کہہ لیں کہ تنوین ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی دو کی بجائے ایک حرکت رہ جاتی ہے. تو یہ حل لیسا المعلمات المبسوطات مجتہداتن. یہ ٹھیک ہے آخر والا مجتہداتن. کیوں؟ کیونکہ یہ آئے گا نکرہ حالت میں، کیونکہ خبر نکرہ حالت میں ہوتی ہے، اور یہ رفعی حالت میں آئے گی. تو حل لیسا المعلمات المبسوطات مجتہداتن.
آگے اس کا جواب کیا جی، کیوں نہیں وہ خوش دل اور محنتی ہیں، بلا ہن المبسوطاتن، پھر وہی ہوا ہے کہ یہ المبسوطاتن نہیں آئے گا، اب چونکہ یہ خبر ہے نا، کیوں نہیں وہ خوش دل اور محنتی ہیں، تو یہ اب ال نہیں لگے گا ساتھ، اس کو نکرہ بنانا ہے، بلا ہن مبسوطاتن و مجتہداتن، پھر سن لیں، بلا ہن مبسوطاتن و مجتہداتن، ان کے ساتھ ان کو معرفہ نہیں بنانا کیونکہ یہ خبر ہے، اگر مبتدا ہو یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو میں پھر ایک دفعہ بتا دوں، بلا ہن مبسوطاتن و مجتہداتن۔ اچھا آگے ہے جی، کیا شرک اور قتل گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ یہ بھی اسی طرح سوالیہ بھی ہے اور منفی شکل میں پوچھا جا رہا ہے کہ حل الشرک، اچھا اس میں بھی وہی، وہ تو چونکہ ایک دفعہ بندہ جس طریقے سے کرتا ہے نا، پھر وہ چونکہ سارے جملوں میں انہوں نے لیسا بعد میں لگایا تو وہ آپ اس کو حل کے بعد لے آئے، حل لیس الشرک والقتل، گناہ کبیرہ نہیں ہے، الذنوب الکبائر، ٹھیک ہے، یہ الذنوب، ویسے یہ جو قرآن کا یا عربی کا سٹائل ہے نا، وہ من الکبائر ہی کہہ دیتے ہیں، یعنی کبائر سے مراد ہی بڑے، جب خالی ویسے کبائر کا مطلب ہے نا بڑا، بڑے کی جمع ہے، لیکن کبائر سے مراد ہی وہ بڑے گناہ ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، قتل ہے، زنا ہے اور شرک ہے، یہ سارے کبائر میں آتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ جو اسلوب ہے نا عربی میں بات کرنے کا، ایون قرآن پاک میں بھی، تو وہ ہوگا حل لیس الشرک والقتل من الکبائر، یعنی کبائر میں سے نہیں ہے، کیا کبیرہ گناہوں میں سے نہیں ہے، تو لیکن یہ جو انہوں نے جس طریقے سے لکھا ہے وہ ہمارے قاعدے کے لحاظ سے یہ بھی ٹھیک ہے، ذنوب الکبائر، یعنی اس کی صفہ بعد میں آ گئی۔ پھر کیا ہے جی، جواب اس کا ہے کہ یقیناً شرک اور قتل گناہ کبیرہ ہیں اور یہ دونوں ظلم عظیم ہیں۔ اچھا یقیناً کے لیے تو انا لگ گیا، ٹھیک ہے، ان الشرک والقتل، اب یہ انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے، آپ کو یاد آنے کے لیے کہہ دو کہ جب انا لگتا ہے تو مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، تو یہ الشرکو کی جگہ الشرکا اور القتل کی جگہ القتل، تو ان الشرک والقتل گناہ کبیرہ ہیں، الذنوب الکبائر، اور یہ دونوں ظلم عظیم ہیں، وہذان ظلمان عظیمان، ٹھیک ہے، ویسے اس کو آپ ظلم عظیم بھی لکھ دیں نا تو وہ اس سے مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن یہ ہم نے جو قاعدہ سیکھا اس کے حساب سے یہ انہوں نے صحیح اس کو مثنیٰ حالت میں بنایا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے جی، یہ بہت ہی ڈم آ رہا ہے، کیا بکری ایک چھوٹا جانور نہیں ہے؟ کیا بکری ایک چھوٹا جانور نہیں ہے؟ الیسا الغنم حیوانا صغیرا، ٹھیک ہے، الیسا الغنم، یہ شاتو بھی ہوتا ہے، الشاتو بھی بکری کو کہتے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں عربی میں، لیکن یہ غنم بھی ایک عام استعمال کیا جاتا ہے، تو الیسا الغنم حیوانا صغیرا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ صغیرا جو لکھا نا آپ نے، اس یہ را کے بعد ایک الف بھی لگے گا، آپ کو یاد ہوگا جب رفعی حالت سے منصوب بناتے ہیں تو اکثر چیزوں میں، جیسے کتاب ان سے کتابن کریں نا تو با کے ساتھ ایک الف لگتا ہے، اسی طرح صغیرن را کے بعد ایک الف بھی لگے گا، باقی یہ دو زبر آپ نے لگائے ہیں، یہ صحیح ہے۔ اچھا جی یہ بھی ہو گیا، اب تھوڑا ابھی میرا خیال اور باقی ہے، ایک پیج اور بھی تھا۔ اچھا جی تو گیا مجھے، صحیح ہے یہ آ گیا۔ اچھا اس میں ہے، اب یہ اسی طرح جو بات ہو رہی تھی بکری کی تو اسی کے بارے میں آ گیا کہ بے شک بکری ایک چھوٹا جانور ہے لیکن وہ بہت نفع بخش ہے، تو بے شک کے لیے انا ہو گیا، ان الغنم، اب اس میں غنم تھا نا
تو یہاں غنما انا کی وجہ سے ہو گیا، ان الغنمو، ان الغنما، اب اس کی خبر کیا ہے؟ چھوٹا جانور ہے، حیوان صغیر، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت نفع بخش ہے، لاکنہ ہوا، اب یہاں ہوا کی بجائے ہیا آنا چاہیے کیونکہ مؤنث ہے نا، تو ہوا نہیں آنا چاہیے، ہیا نافیاتن جدن، وہ یعنی مؤنث کی خبر بھی مؤنث میں آئے گی، تو ایک تو ہوا کی جگہ ہیا کر لیں اور نافیون کی جگہ نافیاتن، باقی جدن ٹھیک ہے، یعنی بہت نفع بخش ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ کیا وہ استاد یوسف نہیں، حل، ابھی یہاں بھی وہی لیسا لگا لیں پہلے، حل لیسا هو المعلم یوسفا، بس یہ لیسا پہلے حل کے بعد لگا دے تو باقی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ وہ یوسف ہے لیکن وہ استاد نہیں ہے، تو اب ذالکا کی بجائے ہوا لگائیں، یا ہوا یوسف لاکنہ لیس الاستاذ، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے پہلے ذالکا لگایا بعد میں ہوا لگایا، لیکن دونوں جگہ ہوا لگا دیں، ہوا یوسف لاکنہ لیسا هو الاستاذ، اب اس طرح لگائیں گے تو زیادہ خوبصورتی اس میں پیدا ہوئی، لیسا پہلے لگائیں اور مبتدا بعد میں لگائیں، هو الاستاذ، لیسا ہوا الاستاذ، لیسا کی وجہ سے استاذہ ہو گیا، استاذوں سے۔ میں پھر بول دیتا ہوں ایک دفعہ، ہوا یوسف لاکنہ لیسا ہوا الاستاذ۔ اچھا آگے آخری ہے جی، کیا تم لوگ کھلاڑی ہو؟ اب دیکھیے اس کا کریں، تم لوگ کھلاڑی ہو تو انتم لاعبون، تو کیا کے لیے حل لگا دیں یا آ لگا دیں، آ انتم لاعبون، تو یہ صحیح ہو گیا۔ چلیے جی، یہ ہماری ایکسرسائز بھی پوری ہو گئی پچھلی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔